قرآن پاک چ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی دا گوشت کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے فقیراں نو کھلاؤ۔ دوسری جگہ تے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی دا گوشت کھاؤ اور قناعت کرنے والیاں نو بھی کھلاؤ اور مانگنے والیاں نو بھی کھلاؤ۔ اور آگے فرمایا نبی الاسلام نے صحیح مسلم دی حدیث ہے فَكُلُوا، گوشت کھاؤ، وَادَّخِرُوا، ذخیرہ کرو، وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کرو۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی دا گوشت کھاؤ۔ آیا قربانی کرنے والا اپنی قربانی دا گوشت کھائے گا؟ اس تے فرض ہے، تے فرض ہے کہ کھائے ضرور۔ قرآن کہہ رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، اور وَأَطْعِمُوا، کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ کیا قربانی کرنے والے تے فرض ہے؟ ایک بندہ بیمار ہے، مریض ہے، کھا ہی نہیں سکتا، تو کیا فرض ہے؟ سورہ حج دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان معلوم دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ دا نام ذکر کرو، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ تعالیٰ نے چپائے عطا کیتے نے انہاں تے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس انہاں چپایاں چو خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے فقیراں نو کھلاؤ۔ معلوم دنوں تو مراد ایام تشریق نے، یعنی قربانی دا دن اور اس تو بعد ایام تشریق 11، 12، 13، ان دنوں دے اندر فرمایا کہ بہیمۃ الانعام تے اللہ دا نام ذکر کرو۔ اللہ دا نام ذکر یعنی تکبیر پڑھو، اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو۔ بہیمۃ الانعام کیڑے جانور نے؟ انہاں دی وضاحت دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے نے، من الزان اثنین و من الماز اثنین، بیڑ دی نسل چو 2 اور بکری دی نسل چو 2، یعنی نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ دی نسل چو 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے دی نسل چو 2۔ گائے دی نسل چ بھینس بھی شامل ہے، اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے، بہرحال بھینس شامل ہے گائے دی نسل چ۔ تو یہ 8 جانور نے جنہ تے پوری امت دا اتفاق ہے کہ ایک قربانی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے، قرآن حکیم چ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور دیکھنا ہے کہ ان جانوراں دی جو عمر ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ بہیمۃ الانعام دا پتہ چل گیا کہ 8 قسم دے جانور نے، اور ان 8 قسم دے جانوراں دی عمر شریعت نے کی بیان فرمائی۔ عمر دے بارے کوئی تعین شریعت نے نہیں کیتا کہ 2 سال دا ہوئے یا 1 سال دا ہوئے یا 3 سال دا ہوئے، نہیں، بلکہ عمر دے بارے فرمایا کہ مسنہ ہونا ضروری ہے۔ اس بات پہ غور کرنا، فرمایا ان 8 جانوراں چو جس دا بھی تسی قربانی واسطے انتخاب کرنا ہے اس دا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ مسنہ حدیث ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر مسنہ۔ مسنہ کہندے نے دوندے نو، نہ ذبح کرو مگر مسنہ، دوندا۔ الا ان یوسر علیکم، اگر مسنہ مشکل ہو جائے، مسنہ نو حاصل کرنا مشکل ہو جائے، فتذبحوا جزعۃ من الزان، تو پھر کھیرا ذبح کرو بیڑ دی نسل چو، پھر کھیرا ذبح کرو بیڑ دی نسل چو۔ ہن دیکھنا ہے کہ مسنہ کی چیز ہے۔ مسنہ دی وضاحت علماء نے فرمائی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماندے نے قال العلماء، علماء فرماندے نے کہ المسنہ، مسنہ جو ہے ہی السنیہ، وہ دوندے نو کیا جاندہ ہے، مسنہ دوندے نو کیا جاندہ ہے، من کل شیء، ہر جنس دے اندروں جو جنساں قربانی واسطے مشروع کر دتیاں گیاں نے، ہر جنس دے اندروں مسنہ ضروری ہے۔
اور مسنہ سنیہ نو کہندے نے یعنی دوندا من الابلی اونٹ دے اندروں بھی والبکری گائے دے اندروں بھی والغنمی اور بکری دی نسل دے اندروں بھی مسنہ ہونا یعنی دوندا ہونا ضروری ہے فما فوقہا اور دوندے تو اوپر والا بھی جائز ہے یہ نہیں کہ دوندا ہی دوندا اور دوندے تو اوپر والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ مسنہ سنین دوندا فسائدن اور دوندے تو اوپر چوگا چھگا تو ایک قربانی واسطے جانور دی عمر ہے یعنی دوندا ہونا اس دا ضروری ہے اگلی بات کہی ہے اس حدیث دے اندر جو صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ الا ان یوسر علیکم اگر دوندا حاصل کرنا مشکل ہو جائے مشکل دیاں دو صورتاں نے نمبر ایک کہ مارکیٹ دے اندر مسنہ ہے ہی نہیں مارکیٹ دے اندروں مسنہ یعنی دوندا ملدا ہی نہیں پیا تو مشکل ہے اس صورت فرمایا بیڑ دی نسل چو کھیرا کرو دوسری جو مشکل دی صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان دی استطاعت دے اندر ہی نہیں مارکیٹ دے اندر دوندے موجود نے لیکن انسان دی پہنچ اندر نہیں ہے مہنگے نے بہت زیادہ ریٹ ہے تو پھر جس دے کول استطاعت نہیں ہے وہ بیڑ دی نسل چو کھیرا کر دے دشواری دیاں مشکل دیاں یہ دو صورتاں نے انہاں دو صورتاں دے اندر فرمایا جزاۃ من الزانی پھر بیڑ دی نسل چو کھیرا کرنا بیڑ دی نسل چو کھیرا کرنا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الجزاء یوفی بیڑ دی نسل دا کھیرا کفایت کر جائے گا مما یوفی منہ السنی جس جگہ تے دوندا کفایت کردا ہے جس جگہ تے دوندا کفایت کردا ہے اس جگہ تے پھر بیڑ دی نسل دا کھیرا کفایت کر جائے گا اگر مشکل والیاں دو صورتاں موجود نے دوسری جگہ فرمایا مسند احمد دی حدیث ہے فرمایا زہو بالجزائی من الزانی کھیرا بیڑ دی نسل چو ذبح کرو اگر مشکل ہو گیا دوندا حاصل کرنا تو فرمایا زہو بالجزائی من الزانی کھیرا بیڑ دی نسل چو ذبح کرو فَإِنَّهُ جَائِزٌ یہ جائز ہے اگر دوندا نہیں مل رہا تو پھر گائے دی نسل چو کھیرا اونٹ دی نسل چو کھیرا اور بکری دی نسل چو کھیرا قطعاً جائز نہیں ہے صرف اور صرف بیڑ دی نسل دے اندروں جائز ہے وہ بھی اگر دشواری آڑے آ رہی ہے تو پھر علماء فرماندے نے کہ وہذا تصریح یہ جو حدیث صحیح مسلم دی ہے نا فرماندے وہذا تصریح یہ بہت بڑی صراحت ہے وضاحت ہے کہ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَزَاءُ من غیر زانی کہ بیڑ دی نسل تو علاوہ کوئی اور نسل دے اندروں کھیرا قطعاً جائز نہیں ہے یہ صراحت ہے وضاحت ہے فی حال من احوالی کسے صورت دے اندر بھی جائز نہیں کسے صورت اندر بھی کہندے واضح دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ اگر دشواری ہوئے تو پھر بیڑ دی نسل جو کھیرا کرنا یہ اس بات دی دلیل ہے کہ بیڑ دی نسل تو علاوہ کسے اور نسل دا کھیرا جائز ہے ہی نہیں اگر دشواری ہے تو پھر بیڑ دی نسل دے اندروں کھیرا کرنا ہے تو یہ بات بھی واضح ہو گئی ہن اگے دیکھنا ہے کہ کھیرا جو بیڑ دی نسل جو اسی کرنا ہے اس دی عمر کتنی ہونی چاہیے اس دے بارے امام نووی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ ثم الجزاء مستکمل سنتن ثم الجزاء رہا کھیرا بیڑ دی نسل دا مستکمل سنتن اور وہ جو 1 سال پورا کر لے جس دی عمر 1 سال ہو جائے علی اصح الاوجہ ساریاں صورتاں دے اندروں بہتر صورت ہے یہ کہ اس دی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماندے نے کہ فامن الزانی بیڑ دی نسل دا جو کھیرا ہے ما اکمل السنہ اس دا 1 سال ہونا ضروری ہے 1 سال ہونا ضروری ہے وَهُوَ قول الجمہور جمہور علماء دا ای موقف ہے
جمہور علماء دا یہی موقف ہے کہ اس دا 1 سال ہونا ضروری ہے، لیکن ساڈے پنجاب دا موقف یہ ہے، ساڈے معاشرے دا موقف یہ ہے کہ 6 مہینے دا پیٹ دا لگدا ہے۔ یہ ساڈے آپس دیا باتاں نے۔ جمہور علماء دا یہ فتویٰ ہے کہ بیڑ دا کھیرا جس دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی ہے اس دا 1 سال ہونا ضروری ہے، اس دی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الْجَمْهُورِ، جمہور علماء دا یہی فتویٰ۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اس تو بعد آگے ہے کہ بہیمت الانام بھی اسی پال ہے، جو 8 قسم دے جانور دیتے شریعت نے اسی وہ پال ہے، ٹھیک ہے، اور دوندا بھی تلاش کر لیں۔ آگے ہے کہ کچھ شرطاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتیاں نے کہ انہاں کچھ عیب بیان کیتے نے کہ انہاں عیباں تو پاک ہونا بھی جانور دا ضروری ہے۔ دوندا تو مل گیا، لیکن دوندے دے اندر بھی وہ عیب نہ ہونا جو شریعت نے بیان کیتے نے۔ وہ عیب کیڑے نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے نے جو قربانی واسطے جائز نہیں ہے، جنہ دی قربانی نہیں ہے۔ کیڑے 4 جانور نے؟ نمبر 1 الاوراء بین اوروہا، الاوراء بین اوروہا، ایسا کانا جانور جس دا کانا پن واضح ہے، ایسا بینگا جانور جس دا بینگا پن واضح ہے، یعنی یک چشم ہے، ایک اکھ تو اس نو نظر آندا، دوسری تو نظر نہیں آندا، اور واضح ہے، یہ عیب واضح ہے۔ فرمایا ایسا جانور اگرچہ دوندا ہے لیکن قربانی واسطے جائز نہیں ہے، قربانی واسطے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا والمریضات بین مرضھا، ایسا بیمار جس دی بیماری واضح ہوئے، نظر آ رہا بیمار، چھوٹی موٹی بیماری مانے نہیں ہے، لیکن ایسا بیمار جس دی بیماری بالکل واضح نظر آ رہی ہے، تو فرمایا ایسا بیمار قربانی واسطے جائز نہیں ہے جس دی بیماری واضح نظر آئے۔ نمبر 3 والارجاء بین ذلؤھا، ایسا لنگڑا جس دا لنگڑا پن واضح ہو، تھوڑا جا لنگا رہا ہے، بعض نو پتہ چلدا، بعض نو نہیں پتہ چلدا تو لگ جائے گا، لیکن ایک ایسا جانور جو لنگ مار رہا ہے، ہر بندے نو پتہ لگتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا ہے، تو فرمایا ایسا جانور اگرچہ دوندا ہے، بہیمت الانعام دے اندروں ہے، پھر بھی نہیں لگے گا، پھر بھی نہیں لگے گا۔ اور نمبر 4 فرمایا والکثیر اللاتی لا تنکی، ایسا بوڑھا جانور جس دے جوڑا چ میکھ ہی نہیں ہے، وہ بھی نہیں لگے، ایسا بوڑھا جس دے جوڑا دے اندر میکھ ہی نہیں ہے، میکھ ختم ہو گئی ہے، ایسا جانور بھی قربانی واسطے جائز نہیں ہے، نہیں لگے گا۔ یہ 4 عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس تو بعد اگلی حدیث جامع ترمذی دے اندر، یہ ابو داؤد دی حدیث ہے، حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی بعذب القرن والاذن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان یضحی کہ ایسا جانور ذبح کیتا جائے بعذب القرن والاذن جس دا کان اس دے اندر سوراخ ہوئے یا کٹیا ہوئے اور اس دا سینگ ٹوٹا ہوئے، سینگ ٹوٹے والا اور کان کٹے والا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جس دا سینگ ٹوٹیا اور کان کٹیا ہے یہ بھی عیب ہے، اگرچہ وہ دوندا جانور ہے، بہیمت الانعام دے اندروں ہے، لیکن پھر بھی قربانی واسطے جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب بیان فرما دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، نبی علیہ السلام نے حکمن فرمایا کہ علی جس وقت مارکیٹ جانور خریدن واسطے جاؤ تو جانور دی آنکھ اور کان نو اچھی طرح چیک کرنا، اچھی طرح چیک کرنا۔ تو لہذا یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جانور دا کان کٹیا نہ ہوئے، سینگ ٹوٹا نہ ہوئے۔ ہن آگے دیکھنا ہے کہ سینگ کتنا ٹوٹا نہ ہوئے، کتنا ٹوٹا نہ ہوئے، اس دی وضاحت کی ہے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ سنگ ٹوٹا کنا سنگ ٹوٹا ہوئے تو جائز نہیں ہے. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ العصب ما بلغ نصف ما فوقها، اگر سنگ یا کن ادھے تو زیادہ ٹوٹا ہے یا اس تو بھی زیادہ ٹوٹا ہے تو پھر جائز نہیں، پھر جائز نہیں. اگر تھوڑا جا سنگ پوریا ہے تو قربانی واسطے جائز، اگر تھوڑا جا کن کٹیا تو پھر بھی جائز، پھر بھی جائز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا کہ اگر سنگ تھوڑا جا کٹیا تو فرماتے لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو بات واضح ہو گئی کہ اگر سنگ یا کن ادھا کٹیا ہوئے یا ادھے تو زیادہ ہوئے تو پھر ماننے ہیں قربانی واسطے، پھر جائز نہیں ہے. اگر تھوڑا جا سنگ کٹیا یا تھوڑا جا کن کٹیا تو پھر انشاءاللہ قربانی جائز ہے. اگر ادھا یا ادھے تو زیادہ کٹیا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. اس کا بھی خیال کرنا. اس تو بعد ہے کہ جانور اچھا خریدنے کی کوشش کرو، عمدہ جانور ہوئے، فربا ہوئے، موٹا تازہ ہوئے تو یہ بہتر قربانی ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب. تو محبوب جانور خریدو، اچھا جو پسند خوبصورت لگے اس نو خریدو، یہ پسندیدہ عمل ہے اور اس دا اجر بھی انشاءاللہ زیادہ ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے قربانی دے جانورانو موٹا تازہ کر دے، پال دے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماندے نے کننا نسمن الاضحیۃ، کننا نسمن الاضحیۃ، اسی قربانی دے جانورانو خوب موٹا تازہ کر دے، خوب کھلاندے پلاندے موٹا تازہ کر دے. اور فرماندے نے وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، مدینے دے اندر مسلمان سارے جو قربانی کردے سی اپنے جانورانو موٹا تازہ کر دے، کھلاندے پلاندے سیوا کر دے انہاں دی کہ تاکہ فربا ہو جائے، ادھا گوشت زیادہ بن جائے اور سونا لگے. تو موٹا تازہ جانور خریدنے دی کوشش کرو. اور نبی علیہ السلام دے بارے بھی اس طرح ہی آندا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام جس وقت قربانی دا جانور خریدنے دا ارادہ کر دے اشتارا کب شیئنی، تو نبی علیہ السلام 2 مینڈے خرید دے، 2 مینڈے خرید دے عظیمتینی جو موٹے تازے ہوندے، جو موٹے تازے ہوندے، سمینینی عظیمتینی جو بڑے ہوندے، سمینینی موٹے تازے ہوندے، اکرا نئینی سنگا والے ہوندے، اکرا نئینی سنگا والے ہوندے، عملہ ہائینی چت کبرے ہوندے، چت کبرے ہوندے، موجو اینی خسی ہوندے، خسی ہوندے. نبی علیہ السلام خسی جانور دا بھی انتخاب کر. تو خسی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، خسی ہونا کوئی عیب نہیں. عقل تو یہ کہندی ہے کہ جانور خسی ہو گیا تو عیب ہو گیا، خسی تو پہلے عیب نہیں ہے اور خسی کر دیتا تو عیب ہو گیا. لیکن شریعت کہندی ہے کہ خسی ہونا عیب نہیں ہے، خسی ہونا عیب نہیں ہے قربانی واسطے. تو لہذا عقل دی بات نہیں ماننی، شریعت دی بات ماننی، شریعت دی بات ماننی ہے. شریعت نے خسی جانور نو قربانی واسطے جائز قرار دیتا ہے. جو ایوب بیان کیتے نے قربانی دے جانوراں دے او دے اندر خسی ہونا کوئی عیب قرآن و حدیث دے اندر ذکر نہیں ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور دی قربانی کیتی ہے. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جانور موٹا تازہ لینا اور عمدہ جانور خریدنا. اس تو بعد ہے اگلی بات قربانی کرنی کدوں ہے، قربانی دا وقت کی ہے. قربانی دا وقت ہے عید والے دن، عید پڑھن تو بعد، عید پڑھن تو بعد قربانی دا ٹائم شروع ہوتا ہے. 10 ذوالحجہ قربانی دا دن ہے، اس نو یوم النہر بھی کیا گیا، یوم النہر قربانی دا دن. لیکن فجر تو بعد ہی قربانی شروع نہیں ہے، فجر تو بعد ہی قربانی شروع نہیں ہے بلکہ عید پڑھ کے قربانی کرنی ہے. حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، اس عید والے دن سب تو پہلا اسی جو کام کرنا ہے
ان نصلیہ اسی نماز پڑھاں گے، نماز عید پڑھاں گے، ثم نرجعو پھر اپنے گھراں نو واپس لوٹاں گے، فننہارو پھر قربانی کریں گے، پھر قربانی کریں گے۔ اور فرمایا من فعلہ جو بندہ اس طرح کرے گا کہ پہلے نماز پڑھے گا پھر قربانی کرے گا، فقد اصاب سنتنا اس نے ساڈی سنت نو پا لیا۔ اور جو نماز عید پڑھن تو پہلے ہی کر دے اس دی کوئی قربانی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک صحابی نے کر دی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شاتو کا شاتو لحمن، تیری بکری گوشت دی بکری، بس گوشت تو علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر قربانی دا ثواب لینا فذبح مکانہا اخرى، اس دی جگہ اور ذبح کر، اس دی جگہ اور ذبح کر۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک قربانی دے اندر 7 بندے شریک نے، 7 بندے شریک نے، ہن 7 مختلف جگہ تے عید پڑھ رہے، ایک جگہ تے 6:15 عید ہوگی، ایک جگہ تے 6:30 عید ہوگی، ایک جگہ تے 6:45 ہو گئی، ایک جگہ تے 9 بجے عید ہے، 7واں بندہ 9 بجے پڑھے گا، تو کیا سارے پڑھ کے آن گے تو پھر قربانی کرنی؟ نہیں میرے بھائیو، اگر 1-2 بندیاں نے بھی عید پڑھ لئیے اور باقی جو پیچھے رہ گئے نے انہوں نے اپنا وکیل بنا دے کہ تسی ساڈے وکیل ہو، ذبح کر دیو، اسی اپنے مولوی پیچھے پڑھ کے آنا، تو انشاءاللہ سارے دی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ سارے ایک جگہ تے پڑھ لیں اور قربانی کر لیں نماز پڑھ کے۔ اگر مختلف جگہ تے پڑھنی ہے تو جنہ پہلے پڑھ لئیے بعد والے انہوں نے اپنا وکیل بنا دیں تو انشاءاللہ سارے دی طرفوں قربانی ہو جائے گی۔ اور قربانی کرنی کب تک ہے بھئی؟ سب تو بہتر تے یہ کہ پہلے دن ہی قربانی کرو، 1 ہے پہلے دن، 2 نے پہلے دن، 10 نے پہلے دن ہی کرو۔ یوم النہر یہ نہیں ہے کہ آج ایک بکرا آج کر لو، 2 کل نو کریں گے، 1 پھر کر لواں گے، اسی جی 10 قربانیاں کیتیاں انج نہیں، اج تائے دی کر لینے کل نو چاچے دی کر لیں گے، اس طرح بھی نہیں، ساریاں پہلے دن کرو۔ اگر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو پہلے دن کرو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے کہ جانور نہیں ملیا یا کوئی بندہ بیمار ہو گیا یا گھر دے اندر کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے تو یہ سورج تسی اگلے دن تے لے جاؤ۔ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر 10 نے تے 10 ہی پہلے دن کرو، پہلے دن کرو، دوسرے دن تے مت لے کے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ایکو دن ہی کیتا، 100 اونٹ ایکو دن، اسی ایک اج کل 2 نہیں، اج بکرے کر لو کل بچے کریں گے، اس طرح کوئی قربانی نہیں، ساریاں پہلے دن کرو، انشاءاللہ اللہ اجر زیادہ دے گا۔ بہرحال 4 دن تک قربانی دا ٹائم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفی کلی ایام تشریق ذبح، ایام تشریق سارے دے سارے ذبح دے دن نے۔ ایام تشریق 11 12 13 11 12 13 ذوالحجہ یہ ایام تشریق نے، اور ایک دن عید والا 4 دن بن گئے۔ اور سعودیہ دی جو لجنہ ہے اس دا بھی فتویٰ ہے کہ ایام الذبح لحدی التمتع والقران، حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا، والاضحیۃ اور عام قربانی کرنے والا، انہاں دا ٹائم ہے 4 ایام، 4 دن، 4 دن، یوم العید ایک عید دا دن، وثلاثۃ ایام بعدہ اور 3 دن اس تو بعد، 3 دن اس تو بعد۔ اور آخری وقت جو ہے فرمایا کہ آخری وقت 4تھے دن دے غروب آفتاب تو پہلے پہلے تک ہے، یوں ہی غروب آفتاب ہو جائے گا پھر وقت ختم ہو جائے، تو ایک قربانی دا وقت ہے۔ اس تو بعد اگلی چیز ہے کہ ذبح کرنا، جانور نو ذبح کرنا۔ جانور نو ذبح کرن تو پہلا چھری نو اچھی طرح تیز کرنا، چھری اچھی طرح تیز کرنی ہے تاکہ ذبیحے نو تکلیف نہ ہوئے، اور تیزی دے نال اس نو ذبح کرنا ہے۔ اور ذبح کردیاں بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، قبلے دی طرف اس دا منہ کرنا ہے جانور دا جس نو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دینا، بس اور کوئی چیز پڑھنے دی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر ذبح کر دو، چھری تیزی نال چلاؤ تاکہ ذبیحے نو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اس تو بعد اگلی چیز ہے گوشت دی تقسیم، گوشت نو کس طرح تقسیم کرنا ہے، اس دے بارے شریعت دے اندر ہے کہ گوشت کھاؤ، گوشت کھلاؤ،
اور گوشت ذخیرہ کرو. ساریاں چیزاں شریعت دے اندر موجود نے. غریباں نو کھلاؤ، مسکیناں نو کھلاؤ، ساریاں چیزاں موجود نے، دلائل بھی موجود نے. قرآن پاک چ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. فَكُلُوا مِنْهَا قربانی دا گوشت کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور بھوکے فقیراں نو کھلاؤ. دوسری جگہ تے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ. قربانی دا گوشت کھاؤ اور قناعت کرنے والیاں نو بھی کھلاؤ اور مانگنے والیاں نو بھی کھلاؤ. اور آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، فَكُلُوا گوشت کھاؤ، وَادَّخِرُوا ذخیرہ کرو، وَتَصَدَّقُوا صدقہ کرو. اور آگے فرمایا کلو کھاؤ، وَأَطْعِمُوا کھلاؤ، وَادَّخِرُوا اور ذخیرہ بھی کر لو. ساریاں چیزاں شریعت دے اندر موجود نے. اور اگلی بات ہے کہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا قربانی دے گوشت قربانی دا گوشت کھاؤ. آیا قربانی کرنے والا اپنی قربانی دا گوشت کھائے گا؟ اس تے فرض ہے کہ کھائے ضرور. قرآن کہہ رہے ہیں نا فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ اور وَأَطْعِمُوا کھاؤ اور کھلاؤ. کیا قربانی کرنے والے تے فرض ہے؟ ایک بندہ بیمار ہے، مریض ہے، کھا ہی نہیں سکتا، تو کیا فرض ہے؟ تو اس دے اندر علماء دے دو موقف نے. بعض علماء کہندے نے کہ کھانا فرض ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے نے فَكُلُوا مِنْهَا امر دا سیگا کھاؤ، تو لہذا کھانا فرض ہے. تو دلیل دوسری بھی دیندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ نہر کیتا، 100 اونٹ، فرمایا کہ ہر اونٹ دی ایک بوٹی لو، ہر اونٹ دی ایک بوٹی لو، اور ہر اونٹ دی ایک بوٹی لئی گئی اور ایک دیگ پکائی گئی. پھر اس دیگ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ پیتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شوربہ پیتا. تو وہ کہندے نے کہ امر دا سیگا قربانی کرنے والا کھائے، اگرچہ ایک بوٹی کھائے. بعض لوگ کہندے نے کہ نہیں، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کھا لے تو بہتر ہے، اگر نہیں دل ماندا تو نہ کھائے، دوسریاں نو کھلائے، مستحب ہے. استحباب واسطے کیا گیا ہے کیونکہ پہلے لوگ قربانی دا گوشت کھاندے نہیں سی، پہلی شریعتاں دے اندر کھاندے نہیں سی، ویسے رکھ دیندے سی. تو شریعت نے اس واسطے کیا کہ کھاؤ، تسی کھا بھی سکتے ہو. تو اباحت تے مبنی ہے، کھا سکتا انسان، اگر نہیں دل کردا تو نہ کھائے. اس تو بعد ہے قربانی دی گوشت دی تقسیم. امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ ایک جانور ایک ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، 3 برابر حصے گوشت تقسیم کرنا ہے، 3 برابر حصے گوشت تقسیم کرنا. کیوں؟ دلیل دیندے نے کہ اللہ فرما رہے فَكُلُوا مِنْهَا اس سے گوشت کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ اور مانگنے والوں کو بھی دو اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو. تو کہتے ہیں یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو لہذا 3 حصے کرو. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، 2 حصے برابر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کھاؤ اور مانگنے بھوکے فقیروں کو کھلاؤ. تو کہتے 2 حصے تقسیم کرو، یہ دلیل ہے. اور بعض دا موقف ہے کہ کوئی حد بندی نہیں ہے، 2 حصے، 3 حصے، 4 حصے، 1 حصہ، کوئی حد بندی نہیں ہے. دلیل کی ہے؟ دلیل صحیح مسلم دی حدیث بیان کر دینے کہ نہیتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن لحوم الاضاحی، میں تانوں قربانیاں دا گوشت جمع کرن تو منع کیتا سی، فوق ثلاث 3 دن تک، یعنی 3 دن تو بعد تک تواڈے کو گوشت نہ رہے. فرمایا فامسکوا ما بدا لکم ہن تسی جتنا چاہو اپنے واسطے روک سکتے ہو. اس سال کچھ غریب مسکین مدینے دے آس پاس آ کے بیٹھے سی، اس واسطے میں منع کیتا سی کہ 3 دن تو زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے. وہ مسکین فقیر چلے گئے نے، مدینے دے بھی حالات کچھ اور ہو چکے نے، بدل گئے نے. ہن فرمایا کہ جتنا دل کردہ رکھ سکتے. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ یہ دلیل ہے اس بات دی کہ قربانی کرنے والا جتنا کھا سکتا ہے کھائے، جتنا رکھ سکتا ہے رکھے،
لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ایک بات ختم نہ ہو جائے کہ جو شریعت کا دوسرا حکم ہے کہ کھاؤ اور فقیروں کو کھلاؤ بھی، فقیروں کو کھلانے والا حکم کتے ختم نہ کر بیٹھے۔ تو لہذا اگر انسان اپنے کھان واسطے تھوڑا زیادہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج والی بات نہیں، اگر فیملی زیادہ ہے تو زیادہ رکھ لے، تھوڑا تقسیم کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر فیملی چھوٹی ہے تو تھوڑا رکھ لے، زیادہ تقسیم کر دے، زیادہ تقسیم کر دے۔ اور یہ جو حد بندی ہے کہ ایک حصہ اپنے گھر رکھنا ہے، ایک فقیرہ مسکینہ نو دینا ہے، ایک رشتہ داراں نو دینا ہے، کوئی حد بندی شریعت دی نہیں ہے۔ اگر سارے رشتہ داراں نے کیتا تو کی ضرورت ہے ادھر گھر بھیجن، انہاں اپنا نہیں کیتا، غریب مسکین نو دیو، جو نہیں بیچارے کھا سکتے انہاں تک پہنچاؤ۔ اگر سارے رشتہ دار نے اپنے اپنی قربانیاں کیتیاں نے، صاحب حیثیت نے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے بیچنے دی، غریبہ مسکینہ تک ضرور پہنچاؤ۔ تو اگر غریب مسکین بھی محلے چ تھوڑے نے تو رشتہ داراں بھی بھیج دو، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس کو اگر لازم کرنا کہ ایک ہی حصہ رشتہ داراں واسطے، یہ شریعت دا کوئی مسئلہ نہیں، نہ قرآن نے بیان کیتا، نہ سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا، یہ ساری اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔